الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 20ویں پارے سے ہوا۔ امن خلق السماوات والارض، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ سوالیہ انداز ہے۔ زمین و آسمان کو جس ذات نے پیدا کیا ہے، آسمان سے بارش بھیجتا ہے، زمین پہ بہار لاتا ہے، درخت اگاتا ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ کوئی اس کا ہمسر اور برابر بھی ہے؟ وہ ذات جو زمین و آسمان کا یہ سارا نظام چلا رہی ہے، زمین کو ٹھکانہ دیا ہے، پھر اس کے اندر سے راستے بنا دیے ہیں، پہاڑ گاڑ دیے ہیں، وہی ذات ہے جسے مجبوری اور تکلیف میں دنیا پکارتی ہے، انسانیت اسے فریاد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے؟ وہ ذات ہے جس نے خشکی اور تری کے اندر راہیں بنا دی ہیں، بارش سے پہلے خوشخبری کی ہوائیں بھیجتا ہے۔ وہ اکیلا ہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر واپس لٹائے گا۔ پھر مشرکوں کے ایک بنیادی عقیدے کی خرابی کہ مرنے کے بعد زندہ کوئی نہیں ہونا۔ فرمانے لگے ہمارے آباء و اجداد بھی کوئی نہیں پیدا ہوئے ہیں جن سے یہی کہا گیا تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، کہاں جینا کہاں زندگی۔ فرمایا ایسے عقیدے والوں کا انجام دیکھو، زمین پہ چل پھر کے دیکھو، اللہ نے ان کو کیسے نظام کو مٹایا ہے، اللہ نے انہیں ہلاک کا فرمایا ہے۔ پھر قرب قیامت کا تذکرہ فرمایا، قیامت کی نشانیاں، پہلے سور پھونکا جائے گا، ساری مخلوق پہ اللہ کا رعب، قیامت کا خوف دلوں میں بیٹھے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، سب پر موت طاری ہو جائے گی، پھر سور پھونکا جائے گا، زمین سے باہر آ جائیں گے، معاشر کا میدان قائم ہو گیا۔ نیکی والی کرنے والوں کے لیے اس مصیبت کی اس گھڑی میں امن ہوگا، نیکی کی زندگی والوں کے لیے، اور جن کی زندگی بدعملی میں گزری، نافرمانی میں گزری، وہ اوندے منہ جہنم میں جائیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ قصص ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ فرعون جس نے ایک سازش کر رکھی تھی کہ قوم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رکھا تھا، بنی اسرائیل مصر کی بہت بڑی اقلیت تھی، اس کے خلاف اس نے سازش کر رکھی تھی کہ اس کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، عورتوں کو باندی بنا کے خادمہ بنا کے رکھ لیا کرتا تھا، اور قوم کو یوں اس انداز سے تقسیم کر رکھا تھا۔ لیکن اللہ نے کمزور قوم کو غالب کرنا تھا، اللہ نے اپنا نظام چلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ماں فکر مند ہو گئے کہ وہ ظالم درندہ، اس کے کرندے آئیں گے، میرے بچے کو مجھ سے لے کر میرے ہاتھوں کے سامنے اسے ذبح کر دیں گے۔ یہ ایک ماں کے دل کے اندر ایک خوف کی کیفیت تھی۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، گھبراؤ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کے لہروں کے حوالے کر دو۔ دنیا کچھ منصوبے بناتی ہے، تدبیریں بناتی ہے، سازشیں کرتی ہے، لیکن اللہ کا نظام ہر چیز پہ غالب رہتا ہے۔ اللہ ہی اللہ ہے، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے کہنے کے مطابق صندوق میں اس چھوٹے سے بچے کو صندوق میں ڈالا، دریائے نیل کے لہروں کے حوالے کر دیا۔ صندوق خود بند ہے، ہوا کوئی نہیں، زندگی کیسی ہونی ہے؟ پھر دریا کے حوالے کر دیا، دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ لہریں خود موت کا سامان ہوا کرتی ہیں، لیکن اللہ کی شان، وہ لہریں اسے لے کر بھی کہاں گئیں؟ فرعون کے محل کے پاس، وہاں اس کے خادم نے اٹھایا اور جا کر اس کی اہلیہ کے گود میں اس بچے کو ڈال دیا۔ لیکن اللہ نے اس کے دل میں وہ قدر، وہ اہمیت، وہ محبت ڈال دی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے سامنے اس انداز سے اس بچے کا تذکرہ کیا کہ وہ درندہ صفت انسان جس کے سینے میں دل نہیں پتھر تھا، انسانوں کو قتل کیا کرتا تھا، لیکن اپنی اس اہلیہ کی باتوں میں ایسا آیا کہ اس کا دل بھی پس گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ طے یہ ہوا اس کے لیے دودھ کا انتظام کر دیا جائے، کسی دائی کو بلایا جائے جس کے سینے سے یہ دودھ پیے، لیکن اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ کی اہلیہ کو، والدہ کو تسلی بھی دینی تھی، واپس موسیٰ کو ماں کی طرف لوٹانا بھی تھا، اور اسی بچپن ہی میں انہی گھڑیوں میں لوٹانا تھا۔
تو یہ بچہ کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار کوئی نہیں، کسی کے چھاتے سے منہ لگانے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ پھر ایک بچی جو حضرت موسیٰ ہی کی بہن تھی، اجنبی بن کے چلی گئی، کہنے لگی خاتون ہے بستی کے اندر، بڑی نیک پارسا ہے، اگر اسے بلا لیا جائے تو شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ تو حضرت موسیٰ کی والدہ کو لایا گیا تو بچے نے فوراً دودھ پی لیا، تو بچہ انہی کے حوالے کر دیا گیا کہ اسے پالو بھی صحیح، حکومت کی طرف سے تمہیں وظیفہ بھی ملے گا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے، اور وہ اللہ آج بھی اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ہے۔ بچانا چاہے تو کون مار سکتا ہے؟ ساری دنیا کے منصوبے، ساری پلاننگ، ساری سازشیں، سارے مکر و فریب سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اللہ سے معاملہ میرا ٹھیک ہو جائے، اس اللہ سے میرا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہتا بچے کو اٹھاؤ اس ملک سے نکل جاؤ، لیکن نہ موت کی شکلیں بناؤ، صندوق میں ڈالو موت کی شکل، دریائے نیل کے حوالے کر دو موت کی شکل، پھر فرعون کے محل کے سامنے۔ پھر اللہ دریائے نیل کو حکم دیتا کہ اسے دور کہیں لے جاؤ، نہیں، اسی محل کے سامنے آیا، پھر اٹھایا بھی اسی کے گود میں پڑا جو انسانوں کے نہ جانے کتنے بچوں کو ذبح کر چکا تھا، کتنے ماؤں کے بچوں کو جسے کہیں کہ اپنی درندہ صفت مزاج سے ذبح کر چکا تھا، کتنے ماؤں کے گودوں کو خالی کر چکا تھا۔ اللہ اللہ ہے، جب بچانا چاہے تو کون مار سکتا ہے؟ اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، بتلاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ یہ قرآن کہانیاں نہیں بیان کرتا، قرآن اللہ کا تعارف، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی شان، اللہ کی معرفت، وہ قرآن دیتا ہے۔ آج کا انسان ہر مادی نقشے سے اثر لیتا ہے، نہیں لیتا تو اللہ کی عظمت اور قدرت سے اثر نہیں لیتا۔ ہر مادی نقشے سے مرعوب ہے، اثر لیتا ہے، ہر طاقت سے اثر لیتا ہے، لیکن اس کا دل نہیں اثر لیتا تو ایک اللہ سے نہیں لیتا۔ معصوم سا بچہ اس کی گھٹیا حرکت دیکھ رہا ہو، اسے اس بچے کا بھی کچھ لحاظ ہوتا ہے، اور مالک ملک، بادشاہوں کا بادشاہ، محسن حقیقی، وہ اس کی گھٹیا حرکتیں صبح شام دیکھتا ہے، اسے ذرا بھی حیا کوئی نہیں آتا، اسے ذرا بھی حیا کوئی نہیں آتا، اسے اس ذات کا ذرا بھی لحاظ کوئی نہیں ہے۔ پتہ نہیں اللہ کو کیا سمجھ بیٹھا ہے، پتہ نہیں اللہ کو کیا اس نے تصور کر رکھا ہے۔ اللہ اپنی عظمت، اپنی قدرت، اپنی شان، اپنی طاقت کا تذکرے کرتے ہیں۔ ارے اللہ کو پہچانو۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے ہیں، ایک قبطی جو دشمن تھا، دشمن قوم کا تھا، ان کے آپ کے ہاتھوں سے بھولے سے اس کا قتل ہوا، آپ نے اسے پیچھے کرنا چاہا، یوں ذرا سا مکہ مارا، موسیٰ علیہ السلام کا مکہ بھی مکہ تھا، اس کی جان ہی چلی گئی۔ دشمن قوم کا فرد تھا، لیکن ان کی ایوان کے اندر ایک آرڈر، ایک فیصلہ طے ہو گیا، پوری پارلیمنٹ کے اندر یہ اصولی فیصلہ طے ہو گیا کہ اس شخص کو پکڑو، قتل کر دو، اور اس کو سزا میں قتل کر دو۔ ایک اللہ کا نیک بندہ اسی مجلس سے اٹھا، موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا، کیا تیرے خلاف قتل کے فیصلہ ہو چکا ہے، نکل جا یہاں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے وہاں سے، مدین کا رخ کیا، مدین پہنچے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہاں پانی ہے پینے کے لیے، کنواں ہے، دو کنویں ہیں، ایک بڑا کنواں ہے جس پر بڑا پتھر پڑا ہے، ایک اور کنواں ہے جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو باحیا بچیاں دور بیٹھی ہیں، انتظار کر رہی ہیں کہ لوگ فارغ ہوں پھر اپنی بکریوں کو وہ بھی پانی پلائیں۔ نبی کے دل میں بچپن ہی سے ایک خیرخواہی، شفقت، انسانیت کی ہوا کرتی ہے۔ جب ان بچیوں کو دیکھا، آپ نے اس دوسرے کنویں سے وہ پتھر ہٹایا، ان بچیوں کی بکریوں کو دودھ پلایا، پانی پلایا، یہ بچیاں اپنے ابا کے پاس گئیں۔ یہ حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں، جن میں گھر میں کوئی مرد ایسا نہیں تھا جو یہ ضرورت کو پورا کرتا، شعیب خود بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے بھائی کوئی نہیں تھا، یہ بچیاں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے باہر نکلی ہوئی تھی۔ جب واپس گئی تو اپنے ابا سے کہا، ابا بڑا اچھا آدمی ہے،
بڑا ہی باحیا ہے، اس نے نظریں نہیں اٹھائی ہماری طرف، نظریں نہیں اٹھائی اس نے ہماری طرف، ہمارا کام بھی کر دیا۔ اگر آپ نے کسی کو ملازم رکھنا ہی ہے تو اسے ہی ملازم رکھ لیں، حیا بھی ہے اس کے اندر۔ لکھا ہے، کہنے لگی انہ لقوی امین، بڑا امانت دار ہے، آپ کے گھر میں خیانت نہیں کرے گا، اور باصلاحیت بھی ہے کہ آپ کے کام کا بھی ہے، آپ کے کام کا بھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے ملازم میں یہ دو خوبیاں دیکھ لیا کرو، ڈرائیور ہے، ملازم ہے، افسر ہے، چوکیدار ہے، ماتحت ہے، کوئی بھی دو خوبیاں دیکھا کرو، جس کام کے لیے رکھ رہے ہو اس کی اہلیت بھی ہو، اور دوسرا امانت دار ہو، امانت دار ہو، نہ تمہارے گھر میں خیانت کرے، نہ تمہارے مالوں میں خیانت کرے، اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوں، اس کا دل کے اندر امانت اور سچائی ہو۔ یہ ملازم کی دو بنیادیاں خوبیاں ہیں۔ نبی کی بیٹیاں تھی، بڑی باشعور تھی، بڑی سمجھ بوجھ رکھنے والی تھی، فوراً ایک ہی معاملے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان گئی، ابا سے سفارش کر دی۔ ابا نے کہا جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ یہ بیٹیاں بلانے کے لیے گئی تو قرآن نے عجیب اس کا انداز اختیار کیا، فرمایا آئیں تو صحیح موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن حیا کی سواری پہ سوار ہو کے آئی، حیا کی سواری پہ سوار ہو کے، علی استحیاء، حیا کی سواری پہ سوار ہو، با حیا بن کر۔ اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، نظریں نہیں اٹھائیں۔ شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور وہاں جا کر شعیب علیہ السلام، ہماری بکریاں ہیں، چرا لو گے تو مزدوری مل جائے گی، اور اگر اہتمام کر لو گے 8 سال پھر 10 سال کر لو گے تو بہت ہی اچھی بات ہے، بچی کی شادی بھی تمہارے ساتھ کرا دوں گا۔ اللہ کا ایک نظام چل رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنی تھی، ایک نبی کے ہاں تربیت ہو رہی تھی، اللہ ایک نظام چلا رہے تھے، شادی بھی ہو گئی، یہاں سے پھر اپنے ملک روانہ ہونے لگے۔ راستے میں اللہ رب العزت نے پھر وہی نبوت کا تاج سر پہ رکھ دیا، معجزے دے دیے، فرعون کی طرف بھیجا، فرعون نے وہی سرکشی دکھائی، تکبر کیا، غرور کیا، اللہ نے اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا کر تسلی دی، اور آپ سے بھی فرمایا اللہ نے کھول کھول کے اپنے احکامات بیان کر دی ہیں، جو اعمال اور ایمان والی زندگی اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ نے بہت بہتر اجر رکھا ہے۔ باقی جسے آپ چاہیں ہدایت دے دیں، یہ آپ کے اختیار میں کوئی نہیں، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ رہنمائی کر سکتے ہیں، راستہ کر دکھا سکتے ہیں، ترغیب دے سکتے ہیں، شوق دلا سکتے ہیں، توجہ دلا سکتے ہیں، ہدایت دل میں آ جائے یہ تو اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چاہت تھی آپ کا دادا مسلمان ہو جائے، آپ کا چچا ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لے، اف کہتے اللہ، میرے اپنے چچا سے کہا چچا پڑھ لے، اللہ کے سامنے کلمہ گواہی دے سکے، میرے کان ہی میں پڑھ لے۔ تو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا، وہ کون ہے جس کے سوا کوئی اور معبود ہو، ساری تعریف ساری حمد اسی کی ہے۔ رات لے کے آئے تو دن کوئی نہیں لا سکتا، دن لے کے آئے تو رات کوئی نہیں لا سکتا، ایک اللہ ہے جو رات کے بعد دن لاتا ہے، دن کے بعد رات کو لاتا ہے، اسی کا تذکرہ۔ پھر فرعون قوم موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ایک بہت بڑا سرمایہ دار رہتا تھا اسی سوسائٹی کے اندر، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی عظمت سے، آپ کی شان کی قدر سے، آپ کی نبوت پر ایمان کوئی نہیں تھا، اندر نفاق موجود تھا، نفاق موجود تھا۔ جب آپ نے اس سے کہا اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر، تو اترانے پہ آگے اپنی دولت پر، اور گناہ جرت کرنے لگا اللہ کی شان میں، اللہ کی شان میں بغاوت پہ اترا، کہنے لگا یہ سب میرا فن ہے، میرا کمال ہے، میری صلاحیت ہے، اللہ نے کہاں دیا، یہ میرے اپنی صلاحیتوں سے کمایا مال ہے، جیسے چاہوں گا میں خرچ کروں گا۔ پھر ایک دن وہ اپنی شاہانہ زندگی کے ساتھ، ایک زندگی اس کی گزر رہی تھی، باہر نکلا، آگے پیچھے نوکر چاکر سواری، شاندار سونے کا تاج سر پہ رکھا، نوکر اور شاندار لباس پہنا ہوا جب باہر نکلا،
تو کچھ دنیا پرستوں نے، جو ان کے ہاں انسانوں کی قیمت دولت کی بنیاد پر، پیسوں کی بنیاد پر، گاڑی کی بنیاد پر، اس بنیاد پر وہ انسانوں کی جو قیمت لگاتے ہیں، جس کے پاس یہ ہوتی ہے کہتے ہیں بڑے اچھے نصیب ہیں، بڑے اچھے نصیب ہیں، بڑے اچھی قسمت ہے، بڑے اچھے اقبال، ارے کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا، کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا۔ جب اس کی یہ شاہانہ زندگی دیکھی تو کچھ دنیا پرستوں نے کہا ہے کاش کہ یہ ہمیں بھی ملا ہوتا، کیا نصیب والا ہے، کیا نصیب والا ہے۔ لیکن جنہیں اللہ نے اپنے علم کی نورانی نور دیا تھا، قرآن کی روشنی، آسمانی کتاب کی روشنی دی تھی، ایمان کا نور دیا تھا، انہوں نے کہا تف ہو تم پر، اس پہ رش کر رہے ہو، اس پہ رش کر رہے ہو، اس پہ تو اللہ کا غضب ہے، اس پہ تو اللہ کا غضب ہے۔ رش کرو تو اس کو، اس پر جس کے پاس کل کی دولت ہے، ایمان ہے، ایمان کی زندگی ہے، ایمان ہے، ایمان کی زندگی ہے، اس پہ رش کرو، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ فقیر ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ فقیر ہے، یہ قابل رشک ہے جس کے پاس کل کی زندگی کا سرمایہ ہے، ایمان، اعمال صالحہ۔ پھر اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا، اسے اپنے محل کے ساتھ، اپنی تمام تر دولت کی تجوریوں کے ساتھ زمین پہ دھنسا دی، زمین پہ دھنستا چلا گیا، دھنستا چلا گیا، اور سر کے آخری بال تک زمین میں دھنستا چلا گیا۔ اور دنیا نے دیکھا، اللہ کہتا ہے پھر کہاں ہے اس کی اکثریت، کہاں ہے اس کا گروہ، کہاں ہے اس کے حمایتی، کہاں ہے اس کی واہ واہ کرنے والے، کون اسے بچا سکتا ہے؟ اور جو کل حسرت کر رہے تھے، اسے دیکھ کر رش کر رہے تھے، انہوں نے کہا اوہ اللہ تیرا فضل نہ ہوتا ہم بھی ہلاک ہو چکے ہوتے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ عنکبوت کا تذکرہ ہے، اللہ نے اہل ایمان کو تسلی دی، جنت کے لیے تھوڑی سی تو آزمائش آئے گی نا، جنت کے لیے تھوڑی سی تو زندگی کی کڑواہٹ چکھنی پڑے گی نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حجبت الجنت بالمکارہ، جنت کو اللہ نے ناگواریوں کے پیچھے چھپایا ہے، جنت کو اللہ نے ناگواریوں کے پیچھے چھپایا ہے، حرام سے بچنا ہے، ناگواری ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں کھڑا ہونا ہے، ناگواری ہے، نفس اور حرام جذبوں سے دستبردار ہونا ہے، ناگواریاں ہیں، کچھ نہ کچھ تو آزمائش، کچھ اپنوں کے تانے، کچھ غیروں کی سازشیں، کچھ ادھر سے تکلیف، کچھ ادھر سے باتیں۔ فرمایا یہ جنت کے راستے میں یہ تکلیفیں تو آنی ہیں، اسی تو کھرے کھوٹے کی پہچان ہوگی، اسی سے تو کھرے کھوٹے کی پہچان ہوگی۔ پھر اعمال صالحہ کے لیے اللہ رب العزت نے بہت اجر تیار کر رکھا ہے۔ ہاں اللہ کے بعد ماں باپ کا بھی حق ہے، ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، لیکن اگر وہ شرک کی دعوت دے اور کسی اللہ کی نافرمانی کی بات کرے تو ان کی اطاعت بھی جائز کوئی نہیں۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، جس میں خالق ناراض ہو مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نافرمان کافر کہا کرتے تھے مسلمانوں سے ہماری راہ پہ چلو، ہماری راہ پہ چلو، تمہیں جو کل کا ڈر ہے نا کہ کل قیامت میں پکڑ ہو جائے گی، فکر نہ کرو، تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اتنے جری اللہ نے ان کی مذمت فرمائی یہ نہیں بوجھ اٹھا سکتے، اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اس گمراہ کرنے کا بوجھ بھی اپنے سر لیں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا 950 سال تک اللہ کے دین کا پیغام دیتے رہے، تکلیفیں اٹھائیں، دکھ اٹھائے، آزمائشیں برداشت کی، پھر اللہ نے انہیں اور ان کے پیروکاروں کو نجات دی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے حضرت بیٹے حضرت اسحاق کا، پھر حضرت لوط کا اور قوم لوط کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتوں کا آنا، خوشخبری سنانا، اور پھر قوم لوط پر اللہ کا عذاب، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر مدین کی طرف قوم شعیب کو اللہ نے بھیجا ہے۔ فرمایا پھر یہ جتنی قومیں ہیں، فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، عاد ہے، سمود ہے، اللہ نے انہیں پکڑا۔ کیوں پکڑا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، نافرمانی کی وجہ سے۔ بعضوں پر چیخ بھیجی، کلیجے پھٹ گئے، بعض زمینوں پہ دھنس گئے۔ ہاں اللہ رب العزت نے انہیں اس انداز سے پکڑا۔ جرم کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑا ہے۔ اس طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگوں گناہ نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، نیکیاں بہت نہیں بھی کر پاتے، نفلی عبادات زیادہ نہیں بھی کر پاتے،
کوئی بات نہیں، لیکن گناہ نہ کرنا، اس لیے کہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہے، ہر نافرمانی کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان معبودان باطلہ کی مثال دی، فرمایا ان کی مثال تو اس مکڑی کے جالے کی سی ہے، سب سے کمزور ترین گھر، فرمایا ایسی جن پر یہ بھروسہ کیے بیٹھے ہیں ان کی حیثیت تو ایسی ہے۔ پھر اللہ کے قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے ان واقعات سے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔